میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے۔ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے نوحہ اس کا دوسرا باب۔ خداوند نے اپنے قہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں دختر یہودا کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیے۔ اس نے مملکت اور اس کے عمرہ کو ناپاک ٹھہرایا۔ اس نے قہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اس نے شعلہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یعقوب کو جلا دیا۔ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی، مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا، اور دختر سیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا۔ اس نے اپنے قہر کی آگ کو انڈیل دیا۔ خداوند دشمن کی مانند ہو گیا، وہ اسرائیل کو نگل گیا، وہ اس کے تمام قصروں کو نگل گیا۔ اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیے، اور اس نے دختر یہودا میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا، اور اس نے اپنے مسکن کو یک لخت تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو سیون سے فراموش کر دیا، اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہن کو ذلیل کیا۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالہ کر دیا۔ انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن۔ خداوند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے ڈوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا، وہ باہم ماتم کرتی ہیں۔ اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے۔ اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے بادشاہ اور عمرہ بے شریعت اقوام ہیں۔ اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں، وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ یروشلم کی قواریاں زمین تک سرنگون ہوتی ہیں۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے۔ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے، اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ اے دختر یروشلم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے کنواری دختر سیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھیں، اور تیری بدکرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلاوطنی کے سامان دیکھے۔ سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرحت جہاں کہتے تھے؟ تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر منہ پسارا ہے، وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے، بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے، سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا۔ خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا۔ ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی، اے دختر سیون کی فصیل، شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں۔ تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی طرح انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر، اے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا۔ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑے ہیں، میری کنواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔
تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا، میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔ آمین۔